السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ دوستو، ابو طالب شام میں اپنے تجارتی معاملات نپٹانے کے بعد اپنے بھتیجے کے ہمراہ مکہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی طرح سادہ اور پسندیدہ طرز زندگی جاری رکھا، لیکن آپ کے چچا نے ضروری سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس اور حمزہ کو جنگ اور اسلحہ کی تربیت دی جائے۔ حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا کی تھی اور وہ اس عمر میں ہی تلوار کو بہترین انداز میں چلا لیتے تھے۔ تیر اندازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں صلاحیت حاصل تھی۔ یہ صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی۔ اس وقت سب سے بڑی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیز نگاہ تھی۔ تو دوستو، اگر کسی قافلے کے جھرمٹ میں کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو یہ مہینے کا احترام کرتے تھے، لہٰذا ایسی لڑائیاں حرم لڑائیاں کہلاتی تھی۔ قبیلہ کنانہ کے ایک آوارہ شخص نے قبیلہ عامر کے ایک فرد کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہ آوارہ شخص جرم کرنے کے بعد قبیلہ خیبر میں پناہ گزیر ہو گیا۔ اس وقت قبیلہ خیبر سب سے زیادہ محفوظ مقام تھا جسے کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ان واقعات کے نتیجے میں وہی طرز عمل اختیار کیا گیا سے حالات میں صحرا کے لوگ اختیار کرتے تھے، یعنی عبرت کے تقاضے کے تحت بدلہ لینا۔ لہٰذا جس قبیلے کا فرد مارا گیا تھا اس قبیلے میں کنانہ پر حملہ کر دیا، کیونکہ قاتل اسی قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ قریش کیونکہ کنانیوں کی تحادی تھے، انہیں بھی مجبوراً ساتھ دینا پڑا۔ یہ جنگ 3 سال تک جاری رہی، جس میں اصل لڑائی صرف 5 دن تک ہوئی۔ اس زمانے میں بنو ہاشم کے سردار زبیر تھے، جو ابو طالب کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ زبیر اور ابو طالب اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر تنازع کی ایک لڑائی میں شریک ہوئے، لیکن انہیں احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر لڑائی کے لیے بہت کم ہے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں مدد لی گئی کہ دشمن کی طرف سے جو تیر نشانہ خطا کر کے زمین پر گرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جمع کر کے اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے تاکہ انہیں دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ لیکن بعد میں ایسی ہی جنگ میں جب قریش اور ان کی اتحادیوں کو انتہائی بدترین مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فن تیر اندازی میں مہارت دکھانے کا موقع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کی بہت تعریف کی گئی۔ عربوں کو اپنی جنگی طور طریقوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ قریش کے بہت سے لوگ ملک شام کا سفر کر چکے تھے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ سلطنت کے تحت عدل و انصاف عرب سے بہتر تھا۔ اسی طرح ملک حبشہ میں بھی بغیر لڑائی کے انصاف حاصل کرنا ممکن تھا، لیکن عرب میں ایسا کوئی قانون موجود نہ تھا جس کی وجہ سے جرم کا شکار ہونے والا فرد یا اس کا خاندان اپنے نقصان کے ازالے کا حقدار بن سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ ممنوع مہینوں میں جنگ نہ ہوئی، پھر بھی ایسی جنگیں اور اس قسم کے دیگر تنازعات سے حالات پیدا کر دیتے تھے جن میں لوگ اس بات کا سوچنے لگے کہ ایسے طریقے اپنائے جائیں جن سے خون خرابے سے بچا جا سکے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جہاں بات صرف سوچ بچار یا گفتگو تک محدود نہ رہی بلکہ ان مراحل سے آگے بڑھ گئی۔ جہاں تک قریش کا تعلق تھا تو ان میں سے عموماً سب لوگ اس بات پر فکر سمجھتے کہ عملی قدم اٹھایا جائے، لیکن ان کے عدل و انصاف کو ایک بڑے امتحان سے
گزر کر عملی قدم اٹھانا پڑا۔ اس کی بنیاد وہ اسوہ-کن واقعہ تھا جو اس کی جنگ کے چند ہفتوں بعد پیش آیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔